اللهم فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار شفا دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی بینائی جاتی رہی اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آنکھ کی بینائی کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی لوٹا دی۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم کی عمر اس وقت 80 برس کی ہو گئی تھی، پھر بھی ان کی بینائی ٹھیک تھی۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ ضرور جڑے رہیے کیونکہ آج تحویل قبلہ کے اسرار و رموز پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آئیے مل کر چلتے ہیں، مدینہ پاک چلتے ہیں، اور آئیے مل کر مسجد قبلتین کی مقدس فضاؤں میں چلتے ہیں، بلکہ آئیے مل کر اس نماز کے تصور سے روح کو تازہ کرتے ہیں جہاں امام الانبیاء امامت فرما رہے ہیں، اور کائنات کی سب سے بہترین جماعت جو اطاعت و فرمانبرداری اور تسلیم و رضا کی پیکر ہے وہ مقتدی ہیں، جہاں دوران نماز ہی ایک طرف تو خواہش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل کا حکم اترنا تھا، تو دوسری جانب اہل ایمان کی اطاعت کا ٹیسٹ بھی ہونا تھا کہ یہاں محبوب کا رخ انور پھرا اور وہاں بغیر کسی سوال کے، یعنی بغیر کسی اف اگر مگر بٹ کے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہکار، اپنے آقا کے فداکار، کائنات کے مرشد اعظم کی پیروی میں کعبے کے پیچھے مکمل طور پہ پھر گئے۔ ناظرین کرام، محبت کی، عشق کی، اطاعت کی، فرمانبرداری کی ایسی حسین ترین اور شاندار مثال تحویل قبلہ کا موقع ہے جس کے لیے پہلے سے آقا نے اپنے غلاموں کی کوئی ذہن سازی نہیں کی تھی۔ ذہن میں رکھیے گا، یعنی کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا تھا، کوئی کاؤنسلنگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے نہیں کی تھی۔ انسٹنٹ حکم آیا اور انسٹنٹ پھر گئے، اور ایسے پھرے صاحب کہ کوئی سوال بھی نہیں کیا۔ یعنی یہ عبد و معبود کے درمیان ایک راز تھا، یہ محب و محبوب کے درمیان ایک ایسا راز تھا جسے رب کعبہ جانتا تھا یا محبوب رب کعبہ جانتے تھے، تیسرا اگر کوئی شناسہ تھا تو جبرائیل علیہ السلام تھے۔ ناظرین کرام، تحویل قبلہ چاہتوں کی وہ داستان ہے جہاں کعبے کے بنوانے والے کی چاہت ہے، جہاں کعبے کو بنانے والے اور اس کو بسانے والے کی چاہت ہے، جہاں کعبے کو قبلہ بنانے والے کی چاہت ہے، جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ عطا ہونے کی چاہت ہے، جہاں پچھلی کتب میں خانہ کعبہ کا نبی آخر الزماں کا قبلہ ہونا لکھا تھا، اس بشارت کے پورے ہونے کی چاہت ہے، جہاں کعبے کی طرف رخ کر کے کعبے کو اپنا مرکز بنا کر اپنی جداگانہ شناخت قائم کر کے اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی چاہت ہے۔ یعنی ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو صورتحال ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی آزاد اسلامی ریاست مارز وجود
وجود میں آ چکی تھی۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور قریب 17 مہینوں تک قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف رہا، مگر قلب مبارک جو تھا وہ خانہ کعبہ میں رہا۔ اب بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھنا گویا یہود و نصارہ کی قیادت و سیادت کو قبول کر لینے کے مترادف تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آسمان کی جانب نگاہ فرماتے تھے، اس امید کے ساتھ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ سے کب وحی لے کر نازل ہوتے ہیں اور کب ان کی وہ تمنا پوری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی ناظرین، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور چاہت کو قبولیت کا ایسا تاج پہنا کر اعلان فرمایا کہ اے حبیب، ہم بار بار آپ کے رخ انور کا آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ بس رخ انور کا آسمان کی طرف کیا ہی پلٹنا تھا صاحب کہ رہتی دنیا تک مسلمانوں کو کعبۃ اللہ کی طرف ایسا پلٹا دیا کہ ملت اسلامیہ کو ایک مخصوص اور ایسا مرکز عطا فرما دیا جو صرف اور صرف ایکسکلوزیولی مسلمانوں ہی کا مرکز تھا، جو مسلمانوں کی عبادات اور ان کی توجہات کا مرکز بنا، جہاں رنگ، نسل، زبان، قومیت اور وطن کے سب اختلافات کو بھلا کر سب کو ایک قوم بنا کر متحد کر دیا گیا، اور دیکھنے والے یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ قوم ایسی ہیں جن کے مرکز اور جن کی توجہات کا یوں کہیے کہ نیوکلیس جو ہے وہ صرف اور صرف کعبۃ اللہ ہے، یعنی ان کا مقصد حیات پھر ان کو بتلا دیا گیا کہ یہ وہی گھر ہے جس کے گرد تمہیں جمع ہونا ہے، اور یہ وہی گھر ہے جس کا تمہیں طواف کرنا ہے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں صاحب کہ کاش ہم اس بات کو بھی سمجھ لیتے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اللہم صلی ظاہر ہے موقع بڑا خوبصورت ہے، اور میں بھی ابتدا میں ایک بات یہی میں سوچ رہا تھا کہ انسٹنٹ حکم آیا، کوئی سوال نہیں، اور انسٹنٹ بس پھر گئے، جہاں محبوب کا رخ انور پھرا وہاں پھر گئے۔ بتائیے ذرا پہلے، سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں بنیادی طور پہ اس بات سے کہ بیت المقدس اور بالخصوص قبلہ اول، اس کی اہمیت ظاہر ہے ہر زمانے میں ریلیونٹ ہے اور قیامت تک ریلیونٹ رہے گی۔ تو ایک تو اس کی اہمیت، دوسرا تاریخی پس منظر، اور تیسرا یہ کہ جو فضائل کے حوالے سے جو بیان کیا گیا قبلہ اول کے لیے، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جنید بھائی، شکریہ کہ آپ نے اس خوبصورت سوال کے لیے مجھے منتخب کیا۔ ہم لوگ بیت المقدس کے ساتھ ریلیٹڈ ضرور ہیں، لیکن بیت المقدس کی جو اہمیت ہے یا اس سرزمین کی جو فضیلت اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، وہ کما حقہ طور پر ہمارے ذہنوں میں موجود نہیں ہے۔ چونکہ سب سے بڑی سند اور سب سے بڑی دلیل اللہ کا قرآن ہے، تو اس لیے سب سے پہلے میں اس کی اہمیت اور تاریخ کے لیے قرآن کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس سرزمین جس میں بیت المقدس موجود ہے اس کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے یہ بات ضرور ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ سرزمین شام کہلاتی تھی، اور اس میں اردن، فلسطین اور یہ علاقہ سارا اکٹھا تھا، اور اس کو شام کہا جاتا تھا، اور اس میں ہی یہ مسجد اقصی بیت المقدس موجود ہے۔ قرآن مجید نے اس سرزمین کے لیے بوجہ بیت المقدس اور بوجہ انبیاء کی کثرت بڑی خاص پیغامات عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس سرزمین کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اسے برکت والی زمین قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیہ مبارکہ دیکھے، چونکہ تاریخ بھی ساتھ آپ نے حکم کیا ہے تو میں تاریخ سے شروع کرتا ہوں۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور کدھر ان کو لے آئے؟ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اللہ ہم انہیں اس سرزمین میں لے آئے جسے ہم نے برکتوں والا بنایا، سبحان اللہ۔ اور چند
مہینوں، چند لمحوں یا چند لوگوں کے لیے برکتوں والا نہیں، للعالمین، آہا سبحان اللہ، اس زمین کو ہم نے سارے جہانوں کے لیے برکت والا بنا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ للعالمین کا لفظ اتنی وسعت کا حامل ہے کہ ایک بات تو کلیئر کر گیا کہ یہ قبلہ رہے نہ رہے، اس کی طرف کوئی نماز میں رخ کرے نہ کرے، بارکنا فیہا للعالمین، ہر حال میں اس مقام سے برکتیں کائنات کو نصیب ہوتی رہیں۔ دوسری جگہ پر بھی اسی طرح جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے چلتی تھی، اور کدھر لے کے جاتی تھی؟ اس سرزمین کی طرف جو کہ برکتوں والی سرزمین۔ آہا، یعنی برکتوں والی ہی زمین پکارا اللہ نے۔ اور نہیں صرف یہ نہیں، اس سے بھی آگے چلتے ہیں۔ آگے چلیں۔ تیسری سب سے بڑی دلیل جو برکت کے حوالے سے اس کی شان ہے، وہ آیے جو ہے معراج، اس میں موجود ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی مزے کی بات یہ ہے کہ مسجد تو برکتوں والی ہے ہی ہے، اس کا جو ہولان ہال ہے اللہ نے اسے بھی برکتوں والا بنا واہ دیا۔ واہ سبحان۔ پھر اس سے بھی اگلی ڈگری کی طرف جاتے ہیں، برکت کے بعد پھر اسے ارض مقدسہ بھی کہا گیا۔ ہاں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے قوم اس زمین میں داخل ہو جسے اللہ نے صرف برکت والا نہیں بنایا بلکہ اسے پاک زمین بنا دیا، اللہ اکبر، ارض مقدسہ بنا دیا۔ اور پھر جناب عیسیٰ اور ان کی ماں کے حوالے سے جب آتے ہیں تو پھر وہاں پہ لفظ ذات ربوۃ قرار ومعین، کہ ایسی سرزمین بنایا ہے کہ جو زمین سکون والی بھی ہے اور سکھ والی سرزمین۔ اللہ اکبر، یعنی یہ تو اس کی تاریخی حیثیت اور اس کی اہمیت اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ آہا، اب چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جناب ابو ذر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بیت المقدس کی ہسٹری کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی ہسٹری کیا ہے؟ تو سرکار نے کرم فرمایا سب سے پہلے جو اللہ کا گھر زمین پر بنایا گیا آدم علیہ السلام نے بنایا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو دوسرا گھر خدا کا اس کائنات میں بنایا گیا ہے وہ مسجد اقصیٰ بیت المقدس ہے۔ پوچھا گیا جی درمیان میں کتنا فاصلہ ہے؟ تو حضور نے فرمایا 40 سال کے فاصلے، 40 برس کا فاصلہ، ٹوٹل 40 برس کا فاصلہ تھا۔ پہلے کعبہ بنایا گیا اور پھر یہ مسجد اقصیٰ بنائی گئی۔ اچھا، اب فضائل پر بات کریں تو صرف اتنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدیں، مسجد حرام، مسجد نبوی، ان کے بعد پورے کرۂ ارضی پر جو سب سے زیادہ فضیلت والی مسجد ہے وہ یہی مسجد۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے برکتیں حاصل کرنے۔ خوبصورت، کیا خوبصورت تمہید ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ کلیئرٹی بھی ذرا سا میں ناظرین ساتھ ساتھ دے دوں، کیونکہ عموماً جب یہ بیت المقدس کا خاص طور پر مسجد اقصیٰ کا حوالہ آتا ہے تو میں لازم سمجھتا ہوں کلیئرٹی ہونی چاہیے، کیونکہ آج بھی اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک گولڈن کلر کا جو ہے گنبد دکھاتے ہیں جو قبۃ الصخرہ ہے، جسے ڈوم آف دا راک کہتے ہیں، وہ ایکچولی مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ اس کی بیک سائڈ پہ، یعنی اگر وہ آپ کے فرنٹل ہے تو اس کے بیک سائڈ پہ جو ہے آپ کو ایک ڈارک گرین کلر کی مسجد نظر آئے گی جس پہ چھوٹا سا گنبد ہے، وہ ایکچولی مسجد اقصیٰ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ذرا یہ بتائیے خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے اب دوسرا سوال ظاہر ہے اس میں ہی پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ قبلہ اول کی اہمیت پہلے دن سے، روز اول سے، لیکن خانہ کعبہ کے ہوتے ہوئے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے جب باقاعدہ نماز فرض ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ تقریباً 17 مہینے کا پورا پیریڈ ہے تقریباً جو ہے، جس میں رخ آپ کا جو ہے قبلہ اول کی طرف رہتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات ذرا یہ بتائیے کہ ذوالقبلتین کے اشارے جو ہیں پرانے صحائف میں بھی ملتے ہیں، یہ دونوں باتوں کی ذرا وضاحت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت تمہید آپ نے بھی باندھی اور قبلہ شاہ صاحب نے دوست چاند لگا دیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے، اس نظام قدرت کے مطابق وہ چیزوں کو چلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور عبادت کی یکسوئی کے لیے ضروری تھا کہ اس کی کوئی سمت کا بھی تعین کر دیا جائے
تاکہ اس کی قوت عقلیہ اور قوت خیالیہ میں ایک گہری مطابقت رہے اور چیزوں کو مرکوز کر دیا جائے. ٹھیک. اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے تقاضوں کے مطابق انسان کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، تو پہلے جو تھا آرڈر دیا گیا کہ بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی جائے. ٹھیک. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انبیاء کا جو سلسلہ ہے، تفسیر نعیمی کے مطابق تقریباً 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے. اتنے انبیاء کا جو فیض اور ان کی جو سمت کا تعین ہے وہ یہی بیت المقدس ہی رہا، تاکہ پہلے اس کی طرف اتباع کی جائے. ٹھیک. ہمیشہ یاد رکھیں اگرچہ آپ امام الاولین والآخرین ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ایک کہنا چاہیے اس تناظر سے بھی گزار گیا، فتبع علی ملت ابراہیم، یعنی فتبع ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجئے. اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا جو اگلا رخ تو آ رہا ہے جو آخری ہے، لیکن اس کا پہلا رخ آپ کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد، یہ بھی ملت ابراہیمی ہی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اس کا ایک رخ ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس طرح متوجہ کیا گیا. تو اسی وجہ سے آپ جب تک مکہ میں رہے تو آپ خانہ کعبہ کے اندر اس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ساتھ مسجد اقصیٰ کی طرف بھی آپ کا منہ رہے. یعنی اگر میں اس خاکے کو تھوڑا سا ذہن میں رکھوں، اگر میری تصحیح فرمائیے گا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ کھڑے ہوتے تھے، اور آپ کا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف تو ہوتا ہی ہوتا تھا، لیکن آٹومیٹکلی جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہو جاتا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ تحویل قبلہ کا آرڈر آیا تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پرانی کتابوں میں اور تورات میں بالخصوص لکھا ہوا تھا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ امام القبلتین ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قبلہ بدل دیا گیا، اور پھر چونکہ اس قبلہ کے تعین میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی منشا بھی شامل تھی کہ وہ قبلہ بنایا جائے. اب ایسا اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ اس کی چند وجوہات بیان کی گئی. ایک تو یہ تھا کہ اسی بات کو ثابت کیا جائے کہ امام القبلتین، نبی الحرمین، واہ سبحان اللہ، یہ جو آپ کا ٹائٹل ہے اس ٹائٹل کا عملی اظہار کر دیا جائے. سبحان اللہ. تو اس عملی اظہار کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا، پھر خانہ کعبہ کی طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھنے کا کہا گیا. دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ ایک ہوتا ہے بنیادی طور پر فضیلت کا معیار. ٹھیک. ایک ہوتی ہے فضیلت ذاتیہ، ایک ہوتی ہے فضیلت عارضیہ. ٹھیک. ان جگہوں کو فضیلت عارضی حاصل تھی، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں فضیلت ذاتی حاصل تھی. اللہ. ان فضیلت عارضیہ کی جگہوں کو بھی سرٹیفکیٹ دینا مقصود. واہ واہ. اس سرٹیفکیٹ کے لیے دونوں طرف منہ کر کے آپ سے نماز پڑھوائی گئی. سبحان اللہ. تاکہ جو گہری سوچ والے آئیں گے، سبحان اللہ، تاکہ وہ یہ دیکھیں فضیلت عارضیہ فضیلت ذاتیہ کے تحت کس طرح کھڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تاکہ اس تناظر کو وہ چیک کر سکے. سبحان اللہ. تیسری وجہ بھی بیان کی گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کی صفات کے جامع ہیں، تو آپ کی جامعیت کا بھی مظاہرہ یہ تقاضا کر رہا تھا کہ آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے اپنی سنت قائم کر کے جائیں، تاکہ آپ کے ہاں فیض وہ بیت المقدس والا بھی ہو اور اس کے بعد بیت اللہ شریف والا بھی ہو. اچھا، اس میں علامہ صاحب ایک بات اور بتائیے جو بڑی خاص ہے، اور یہ قدرت کا نظام دیکھیں کہ جو وہ چاہتا ہے اپنی چاہت کو اپنے چاہنے والوں کی چاہت بنا دیتا ہے، اور اپنے چاہنے والوں کی چاہت کو اپنی چاہت بنا دیتا ہے. یعنی چاہتے جو ہے وہ آپس میں یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹرانزیکشن شروع ہو جاتا ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت مل رہا ہے، وہی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت ہے، لیکن ان کی چاہت بن گئی. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو اہل اسلام کا قبلہ مقرر فرمایا جانا، یہ وہی چاہت ہے جو اللہ کی چاہت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی چاہت ہے. تو ذرا قرآن کی روشنی میں بتائیے اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبہ مشرفہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کی شان خلیلی
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبی کا مظہر ہے. اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے، نبی جب دعا مانگتا ہے تو دعا فوراً قبول کر لی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ تو ازل سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کی طرف ہی نماز پڑھیں گے. ٹھیک. لیکن کچھ عرصہ کے لیے بیت المقدس کی طرف اس لیے نماز پڑھائی گئی کیونکہ جو سابقہ نبی تھے جو اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، ان کی روحوں کو بھی تو سکون ملے اور خوشی ملے، کیونکہ سبھی چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور جان رحمت کی نسبت حاصل ہو. اچھا، وہ جو امام الانبیاء والی باتیں ہیں وہ بھی وہ بھی آ جائے. اور دوسری یہ بات ہے کہ اب چونکہ قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جاری رہنا ہے. اب حضور جان رحمت نے اس جانب اس لیے نماز پڑھی اللہ کے حکم سے تاکہ اب قیامت تک بیت المقدس کی حفاظت حضور جان رحمت کی امت اپنا فریضہ سمجھے گی. سبحان اللہ. اور صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتے رہیں گے، قیامت تک حفاظت کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ کلمہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اس جانب رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو اس لیے یہ نماز پڑھائی گئی. باقی یہ ہے کہ ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ مشیت ایزدی کے موافق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ازل سے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں نے اپنے محبوب کو ہر لحاظ سے انفرادی حیثیت میں لانا ہے. واہ. اب آپ حساب لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی، ٹھیک، اور مکہ جو ہے وہ آباد آپ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل نے کیا. ٹھیک. کہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جہاں پیدا ہوئے ہیں یہ فلاں قبیلے والوں نے اس کو آباد کیا ہے، تو یہ بھی کوئی سوال نہ کر سکے. اور پھر جس قبلہ کو یعنی کعبہ کو قبلہ بنایا گیا وہ بھی ان کے جد اعلیٰ نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا، تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فلاں نے اس کو تعمیر کیا ہے اور آپ نے کیپچر کر لیا. تو ازل سے ہی قرآن مجید پھر اس کو بڑی خوبصورت انداز سے حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کو بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ حضرت ابراہیم کو ہم نے کچھ باتوں سے آزمایا تھا اور وہ ان باتوں کو پورا کر چکے. جب پورا کر چکے تو اللہ فرماتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں جو ہے وہ لوگوں کا امام بنا دیں. اللہ. تو آپ کو چونکہ محبت تھی حضور فخر عالم علیہ السلام سے تو آپ نے کہا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں سے بھی امام بنا. اللہ. تو اللہ نے کہا کہ ظالم کو نہیں بناؤں گا، اگرچہ جو میرے راستے پر چلے گا اس کو ضرور بنایا جائے گا. پھر اس دعا کا ذکر اور اس کی قبولیت کا ذکر جو حضرت ابراہیم چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لفظوں میں فرماتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. یہ دیکھیں اس وقت سے یہ فیصلہ ہو چکا کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کا مرجع بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا. اور ہم مسلمانوں کو کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کہ حضرت ابراہیم کے جگہ کو جو ہے جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. اور پھر آگے اس عہد کو ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل سے ہم نے وعدہ لیا تھا کہ اس جگہ کو مسجد الحرام کو طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے آپ پاک کریں. تو اس وقت انہوں نے ان کے لیے اس کو پاک فرمایا. اور پھر آگے کتنے خوبصورت انداز میں اللہ اس بات کو ذکر فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ جب خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کر دیا باپ بیٹے نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، تو اس وقت کا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری جانب سے اسے قبول فرما لے. اب خلیل اللہ کہیں قبول فرما لے تو پھر قبول کیوں نہ کیا جائے؟ ایسا قبول کیا کہ معاشر تک قبول فرما لے، قیامت تک سجدوں کی جو سمت ہے وہ اس کو بنا دیا گیا. اور پھر اس قبولیت کا انداز بھی اللہ بیان فرماتا ہے کہ اس کی قبولیت کیسے ہوگی. ربنا وابعث فیہم رسولا، اس میں ایک رسول بھیج دینا جو تیری آیتوں کو تلاوت کرے، جو تیرے بندوں کو جو ہے وہ پاک کرے. اور پھر حضور فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو بھی قرآن بیان فرماتا ہے. اور پارہ نمبر 2 میں اکثر ہم یہ علماء سے یہ بات سنتے رہتے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کی خواہش کو بیان کرنے سے پہلے اعتراض کو بیان کیا، سیقول السفہاء کے ساتھ بیان کیا، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ بے وقوف لوگ آپ پر اعتراض کریں گے. اور یہ بے وقوف لوگ اس لیے کہا گیا کہ قیامت تک جو بندہ نبی پر اعتراض کرے گا وہ جتنا بھی عقل مند ہو وہ بے وقوف، اور جو ان کی بات مانے گا، اشاروں کو بھی سمجھ لے گا، اس کو جو ہے آپ عقل مند جانیں گے. اور پھر
پھر وہ آپ نے انٹرو میں ہی فرما دیا کہ آپ جو ہے وہ سر اپنا آسمان کی طرف بلند کرتے تھے، تو رب اعلیٰ نے کہا محبوب آپ کے سر کا پلٹنا ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ قبلہ بدل دیا جائے۔ اب یہ مشیت ایزدی کے موافق تھا، حضور جانتے تھے کہ جو ہے وہ کعبہ مشرفہ کو قبلہ بنانا ہے، تو یہ دل کی جو چاہت تھی کہ اللہ جو تیری چاہت ہے اس کو پورا فرما دیجئے، اور پھر اللہ نے کہا میں تیری رضا کو پورا کر دوں گا، اور کہا بعد میں کیا پورا کرنا، ابھی آپ اپنا چہرہ بدل لیجئے۔ اور آخر میں جو الفاظ ہیں اس پارے کے 2 رکوعوں کے لاسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، اس میں تنبیہ کی گئی اے لوگو کعبہ کا قبلہ بننا سب سے بڑی نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت اس کعبے کو کعبہ بنانے والے محمد عربی کا تمہارے درمیان تشریف۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے وہ جو مطلب میں تو سچی بات ہے اس منظر نامے کو صرف محسوس کر سکتا ہوں، لیکن آپ اس کو محسوس کروائیے ہمیں کہ تحویل قبلہ ایک تو یہ بتائیے کب، کہاں، کیسے، کس وقت، کن کیفیات کے ساتھ رونما ہوا، اور وہ جو حسین منظر نامہ تھا وہ کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ایسا منظر ہے جو لفظوں میں نہیں آ سکتا۔ بلا شبہ پھر حاضری تو لگوانی ہوتی ہے، اور اپنا اپنا حصہ بھی میں تو نہیں کہہ سکتا، اپنا اپنا نام لکھوانا ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تحویل قبلہ دین اسلام کا وہ باب ہے جس نے ایک لمحے میں پورا دین سمجھا دیا۔ ہاں واہ کیا اچھا جملہ ہے۔ پورے دین کا نچوڑ اس ایک لمحے کا نام ہے، یعنی اللہ کا حکم آنا تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، حضور کی مرضی تھی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن اس کا اہتمام تو پھر اس طرح ہونا چاہیے تھا نا کہ حضور بیٹھتے، صحابہ کو بلاتے، محفل سجتی، حضور ان کو سمجھاتے کہ یہ قبلہ کی تبدیلی میں راز ہوتے ہیں، پہلے یہ راز تھا، اب یہ راز بنے گا اور اب یہ حکم ہو جائے گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سارے سلسلے میں 0% بھی اہتمام نہیں، کچھ نہیں، اور فیصلہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، قبلے کی تبدیلی ہے۔ قبلے کی تبدیلی ہے صاحب۔ قبلہ کہتے ہیں کہ جو توجہ کا مرکز ہو، گھر تو اللہ کے یہ سارے ہیں، آپ کی ڈائریکشن ہے صاحب، ڈائریکشن ہے ٹوٹل، تو اتنا بڑا فیصلہ ہونا ہے، اور حضور نے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی کاؤنسلنگ نہیں کی، یہ کاؤنسلنگ نہ کرنا ہی تو اصل میں اس میں حسن ہے، خوبصورتی اصل میں یہ ہے۔ ایسے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ حضور آپ کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو مان لیا ہے تو قبلہ بھی مان لیتے ہیں، اگر حضور کہتے تو۔ جو اصلی حسن ہے نا جنید بھائی وہ ہے یہی کہ حضور نے کہا نہیں، یہ دیکھیں کیسی بات ہے، واہ واہ، اصلی حسن یہی ہے کہ سرکار نے کہا نہیں ہے۔ اور پھر حالت نماز میں ہے، جب حضور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور یہ پچھلے حضور کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں حاضر، اس کیفیت میں حکم کا آنا اور اس کیفیت میں حضور کا پھر جانا، اور سب سے بڑی بات کہ بغیر پوچھے، بغیر توقف، بغیر جھجکے جتنے مرد پیچھے تھے ان کا بھی پھر جانا، اور جتنی عورتیں پیچھے تھیں ان کا بھی پھر جانا۔ عام طور پہ عورت کو تھوڑا سا عقل کے حوالے سے کمزور گردانا جاتا ہے، ان کا بھی پھر جانا۔ کائنات کے لیے پورا دین سمجھا گیا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤست، اللہ دین اور کچھ نہیں ہے، دین بس محبوب کی اطاعت کا۔ اللہ 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 اللہ۔ وہ جو خواجہ غلام فرید صاحب کہتے تھے نا کہ میڈا عشق بھی تو، میڈا قبلہ، کعبہ، مسجد، منبر، وہ نہیں سمجھ آتا اگر تحویل قبلہ سمجھ آئے۔ کیا اچھی بات ہے۔ یہ جو کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر ہے نا، یہ تحویل قبلہ سے سمجھ آتا ہے کہ صحابہ کا نہ جھجکنا، ایک منٹ کے لیے بھی توقف نہ کرنا، اور حضور کے پیچھے فوراً پھرنا، اور پھر وہ جو کیفیت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس طرف اگر قبلہ کعبہ بنتا ہے تو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بیت المقدس بنتی ہے، کوئی تھوڑا بہت چینجنگ بھی نہیں ہے، ٹوٹل چینجنگ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ وہ قطع کلام کی معذرت کہ شمال کی جانب جو ہے بیت المقدس تھا اور جنوب کی جانب جو ہے وہ خانہ کعبہ تھا، ٹوٹل اپوزٹ۔ اللہ، یعنی یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا حضور پھرے تو چلو اتنا سا پھر گئے، ٹوٹل حضور پھرے، بالکل مخالف سمت کی طرف آئے، اور وہ سارے حضور کے پیچھے پہنچے، اور حضور کے پیچھے پیچھے ادھر منہ کر لیا۔ دنیا کو یہ سمجھا گئے، یہ راز سمجھا گئے کہ ہمیں پتھر کے مکانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ہمیں محمد کے رخ سے تعلق، اللہ اکبر، جدھر رخ یار ہو اللہ، گیا ہے اللہ، ادھر ہی ہمارا اللہ قبلہ ہو گیا۔ اللہ، اللہ بھی یہی سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی ظہر کی نماز پڑھی جا رہی ہے، بنو سلمہ کی مسجد ہے، ٹھیک، اللہ کی مرضی بھی تو یہی ہے نا۔ اللہ بھی تو نماز ختم کر کے بعد میں حکم دے دیتا کہ عصر کے بعد عصر کا وقت جو ہے منہ ادھر کر کے پڑھنا۔ اللہ نے نماز میں حکم دیا، اور نماز اور رسول کوئی کام مرضی سے نہیں کرتا آپ کو علم۔ وما ينطق وہ عن الهوى، حکم ہی یہی تھا کہ محبوب 2 پڑھ لی ہیں، باقی 2 میں ادھر ہو جاؤ۔ ہائے ہائے ہائے، دیکھیں نا ذرا حسن تو یہ ہے نا، اللہ، اور دوران نماز ہوا، دوران نماز ہوا، اور دوران نماز رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، گویا اللہ کی یہ مرضی تھی کہ میں صحابہ کے ذریعے پوری کائنات کو یہ سمجھا دوں کہ یاد رکھنا میرا دین جو میں نے بھیجا ہے اس کا ایک ہی تعارف ہے کہ تم نے بس محمد کے پیچھے چلا، اللہ اکبر، تمہارا نقطہ ارتکاز محمد ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور پھر وہ ذو قبلتین کی بات کر رہے تھے استاد جی بھی اور علامہ صاحب بھی، تو مجھے یہ بات بڑی مزہ دے رہی تھی کہ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو، بلکہ اگر قرآن کی طرف جایا جائے تو قبلہ کہتے ہیں اس چیز کو جو ہر وقت آپ کی آنکھوں میں رہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، قبلہ کا مطلب ہی سبحان اللہ، سبحان اللہ، آنکھوں میں رہے، سبحان اللہ، لغوی معنی اس کا سبحان یہ ہے۔ تو مجھے قبلہ جب آپ کہہ رہے تھے نا تو یہ بڑا مزہ آ رہا تھا کہ اللہ نے اگر حبیب کے لیے ایک قبلہ ہوتا تو شاید یہ کوسچن بھی ہوتا کہ پھر آنکھوں کا مرکز تو وہ قبلہ ہے۔ اللہ نے قبلے 2 بنا دیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جو امت مسلمہ آئی ہے نا، اس کا اصلی آنکھوں کا مرکز نہ بیت المقدس ہے نہ بیت الحرام ہے، اس کی آنکھوں کا اصلی مرکز محمد عربی رخ انور، سبحان اللہ۔ وسيدتنا فاطمة وسيدتنا۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ تحویل قبلہ کی ظاہر یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی کیفیات تو اپنی جگہ، اللہ کی مشیت بھی اپنی جگہ، اس کی رضا، اس کی چاہت، محبوب کی رضا، محبوب کی چاہت، ابراہیم علیہ السلام کی رضا، ابراہیم علیہ السلام کی چاہت، اسماعیل علیہ السلام کی رضا، ان کی چاہت، یہ چاہتیں تو شامل ہیں۔ اب اس کی کچھ لاجکس بھی ہیں، کچھ اس کے فوائد، اس کے سیاسی، سماجی، معاشرتی فائدے بھی ہیں، تو ذرا ان فوائد پہ بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو کن کن صورتوں میں فوائد ملے یہ بتائیے، اور ساتھ ساتھ جو اس میں اسرار و رموز تھے اس پہ بھی ذرا بات کیجیے تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت بڑا مربوط ہوتا ہے، جہاں ان چاہتوں کا تعلق ہے وہاں چیزوں کے انتخاب کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بصیرت و نبوت دیکھ رہی تھی کہ میری امت محمدیہ دور دور تک پھیل جائے گی اور میری رحمت للعالمینی کا فیض پوری دنیا میں پھیلے گا۔ اللہ، تو جگہ وہ ہونی چاہیے جو سب کے لیے ایک درمیانی جگہ ہو تاکہ پوری امت کا وہاں آنا آسان ہو، سو سینٹر آف دی یونیورس بنایا۔ دوسرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی سمجھتے تھے کہ جس کو قبلہ بنایا گیا ہے تو اس قبلہ کی جو ارد گرد کا ماحول ہے لوگوں کو وہ بھی سمجھایا جائے۔ اسی مقام عرفات پر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت کا تاج حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک، حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام مینا میں وہ ایک ذبح کا واقعہ پیش آتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا۔ اس کے بعد یہاں صفا اور مروہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اسماعیل علیہ السلام کو جو بچپن میں چھوڑا اور اتنی بڑی قربانی دی تاکہ جو لوگ اس قبلہ پر ہیں تو ان تمام جگہوں کا خیال بھی ان کے پیش نظر ہو۔ ٹھیک ہے بھئی جگہیں ویسے قبلہ نہیں بنتی، ان جگہوں کو یہ فیوزات کا مرکز بنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں قرآن کو بھی شامل کر لیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کو قبلہ اس لیے بنایا گیا اللہ کہ جن لوگوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شان کو دین میں پہچان لینا ہے وہ آپ کی جائے ولادت اور آپ کے خاندان کی جائے ولادت کو بھی جاننا چاہیں گے، آپ کے چلنے پھرنے کی جگہ کو مرکز پھرنے کی جگہ کو بھی وہاں مرکز بنایا گیا۔ اس کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی علم تھا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں کی ہیں وہ اللہ نے خانہ کعبہ کے حق میں ساری قبول کی ہیں. تو میری امت کو وہ روحانی فیض، وہ مادی فیض، وہ ظاہری فیض، وہ سارا کیوں نہ ملے؟ اگر اس میں ابن عربی کو شامل کریں، ابن عربی اپنے خواب بیان کرتے ہیں فتوحات مکیہ کے شروع میں کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے دیکھا تو آپ کے سامنے پروٹوکول کے لیے فرشتے صفیں باندھ کر کھڑے تھے. اور میں نے جب اپنے آدم علیہ السلام کو دیکھا تو میں 10 بستہ آگے حاضر ہوا. میں نے کہا حضور یہ کیا منظر ہے اے یعنی انسانیت کے باپ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو دکھا رہا ہے یہ وہی تھے جو میری ولادت کے بارے میں پریشان تھے، تو اللہ تعالیٰ آج ان کو دکھا رہا ہے کہ یہ میرا کیا مقام و مرتبہ ہے. تو آدم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کا طواف کرنا، تو جب آدم علیہ السلام جو انسانیت کی جڑ ہیں وہ طواف کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھے جڑ اور نتیجہ وہ ایک جیسا ہوتا ہے. تو اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ اللہ سے قبلہ بنوایا. اچھا یہ اسرار و رموز تو ہوئے. اب آئیے ذرا وہ دنیاوی فوائد پہ بات کرتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو میرا اپنا مطلب ماننا ہے، اس پہ ذرا آپ کامنٹ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے یہ مسلمانوں کا سیاسی ہب بھی بنایا، بالکل ٹھیک، مسلمانوں کا سماجی ہب بھی بنایا، مسلمانوں کا معاشرتی ہب بھی بنایا، مسلمانوں کا معاشی ہب بھی بنایا. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سینٹرلائز پوزیشن جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا کر دی. اس پہ ذرا بات کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ ساری حیثیتیں وہاں جمع ہوئیں، بلکہ وہ ساری حیثیتوں کا تعین ہم اپنے طور پر کیوں کریں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا؟ وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ بندوں کے سامنے جو دستور حیات رکھا. اگر میں کہہ دوں کہ پوری انسانیت کا امن کا چارٹر اور پوری انسانیت کے بھلائی اور ترقی کا چارٹر وہ بھی خانہ کعبہ کے اعزاز میں آیا. بہت شکریہ. آپ تینوں آپ کا تشریف لائے. آئیے آپ کو کتاب و شفا کی جانب لیے چلتے ہیں اور وسوسے اور وہم سے نجات کے حوالے سے آپ کو وظیفہ بتلاتے ہیں کہ روزانہ صبح و شام 21 مرتبہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور دونوں ہاتھ چہرے پر پھیریں. یہ عمل کم از کم 1 ماہ تک جاری رکھیں اور چلتے پھرتے یا حیو یا قیوموں کا ورد کریں. انشاءاللہ یہ جو وساوس ہیں انشاءاللہ اس کی بیماری سے آپ کو نجات مل جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو. جس دن کا آغاز صدقہ دینے سے کرو گے اس دن آپ کو کوئی دعا رد نہیں ہوگی انشاءاللہ.